رمضان کا ایک تعلق ایک اور نماز سے ہے جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ تراویح کیا ہے؟ تراویح دراصل تہجد کی نماز ہے۔ جب تہجد کی نماز کو رات کے آخری پہر میں پڑھی جائے تو پھر وہ تہجد کی نماز ہے، اور جب اس کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیا جائے تو پھر اسی نماز کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ بعد کے زمانے میں یہ مسکنسپشن بھی لوگوں میں پیدا ہوا اور یہ سمجھا جانے لگا کہ تراویح بالکل ہی کوئی علیحدہ نماز ہے جو صرف رمضان کے لیے مخصوص ہے۔ تو تراویح یعنی تہجد صرف رمضان کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ سالوں بھر کے لیے، بس اس فرق کے ساتھ کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض ہے، بقیہ لوگوں کے لیے یہ نفلی نماز ہے۔ تو قرآن میں تہجد کی نماز کو نفلی نماز کہا گیا۔ یہ نماز نفلی نماز اصل یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ ہم جتنی بھی نماز پڑھتے ہیں ٹیکنیکلی وہ سب نفلی نماز ہے، ان کو ہم الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں۔ نفل نماز کا مطلب ہوتا ہے زائد نماز۔ تو یہ زائد نماز اور نفلی نمازیں ہیں کیوں؟ اصل یہ ہے کہ جب آدمی کا کسی سے تعلق اور رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس بنیاد پر پھر جو اس سے رشتہ وہ مینٹین کرتا ہے تو پھر ڈیوٹی ہی تک وہ محدود نہیں رہتا ہے بلکہ وہ اپنے جذبات کو انڈیلنے کے لیے زائد کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک بندہ مومن کو خدا سے زیادہ گہرا تعلق کس سے ہوگا؟ تو ظاہر ہے مومن پھر فرائض کے علاوہ نوافل میں داخل ہوتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ قرب الہی کو حاصل کرے، اللہ کی قربت حاصل کرے۔ تو ہمیں رمضان میں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں ایک مسکنسپشن یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح میں مکمل قرآن کا سننا فرض اور واجب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تراویح کا اہتمام کیجئے، آپ کو سفر میں نکلنا ہے نکل جائیے، جس شہر میں پہنچیے، جس ڈسٹرکٹ میں پہنچیے وہاں پھر تراویح پکڑ لیجئے جہاں سے، جس صورت سے، جس آیت سے آپ کو تراویح مل رہی ہے، اور اگر موقع ہو پورا قرآن سننے کا تو سن لیجئے۔ لیکن یہ ایک قرآن تراویح میں سننا فرض و واجب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی فرسٹ کیلیف آف اسلام، اس وقت تک تو تراویح کی نماز کا اہتمام ہی نہیں تھا۔ سیکنڈ کیلیف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس کا اہتمام ہوا ہے۔ اس کی تاریخ میں نے پہلے بھی بیان کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور غلط فہمی ہے، اور وہ غلط فہمی ہے تراویح کے رکعتوں کے حوالے سے۔ ایک گروہ وہ ہے جس میں یہ بات مشہور ہے کہ تراویح کی نماز 23 رکعت ہونی چاہیے، دوسرا گروہ وہ ہے جس میں یہ بات مشہور ہے کہ 11 رکعت ہونی چاہیے۔ یہ بھی صرف اور صرف غلط فہمی ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے تراویح کی رکعتوں کو متعین نہیں کیا۔ جب آپ نے تراویح ہی نہیں پرسکرائب کیا تو تراویح کی رکعتوں کو آپ کیسے متعین کرتے ہیں؟ اب اس سلسلے میں جو نقطہ نکالا گیا ہے، ایک گروہ کا کہنا ہے کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ، حضرت عائشہ کی روایت ہے اس بنیاد پر کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ دنوں میں پیغمبر اسلام 11 رکعت سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا 11 ہی رکعت پڑھنا چاہیے۔ عام طور سے اہل حدیث گروہ اس کو فالو کرتا ہے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت متعین کر دیا تو پھر ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے۔ عرض یہ کہ اس معاملے میں جھگڑا بے بنیاد ہے، بلکہ جھگڑا غیر شرعی ہے۔ آپ کو جتنی رکعتیں ملے انہی رکعتوں کو پڑھ لیجئے، بلکہ مسجدوں میں تو یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ دونوں رکعتوں میں نمازوں کو، تراویح کو پڑھایا جائے تاکہ نئی نسل سے فرقہ پرستی، مسلک پرستی، گروہ بندی ختم ہو اور وہ اسلام کی پوری تصویر کو جان سکے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو یہ تراویح کے بارے میں کچھ بنیادی بات